السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری سورۃ الواقعہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ الواقعہ مکیہ، واقعہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، اور اس سورہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورۃ الغنی یعنی تونگر کرنے والی صورت ہے، تونگری کی صورت ہے۔ یہ جو پڑھے اللہ کی ذات اس کو تونگر بنا دیتی ہے، امیر بنا دیتی ہے، اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشہور ہے لیکن مستند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں، من گڑت ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ویسے آپ قرآن پاک سارا کا سارا باعث برکت ہے، باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے۔ آپ قرآن کو جس نیت سے پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے، قرآن کے جون سی صورت لے لیں، اس کو جس نیت سے پڑھ لیں، جس ارادے سے پڑھ لیں، اللہ نے آپ کا وہی ارادہ انشاءاللہ پورا کر دینا۔ آپ قرآن جب پڑھیں تو برکت کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو شفا ملے گی، رحمت کی نیت سے پڑھیں گے تو رحمت ملے گی، سکون کی نیت سے پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو سکون مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں امن اور سکون کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں امن اور سکون ہو جائے گا۔ اس قرآن کو جس نیت سے پڑھیں گے آپ کی اللہ نے ہر مراد، ہر نیت آپ کی پوری، اور اگر آپ اس کو عمل کے لیے پڑھیں گے تو اللہ کی ذات نے آپ کو عمل دے دینے۔ اور سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ جب آپ قرآن کو عمل کے لیے پڑھیں گے تو اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ مطلب جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، مطلب جب قیامت قائم ہو جائے گی، تو یہ واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے، کیونکہ یہ لامحالہ واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس نے واقع ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے، تو آپ سمجھیں قیامت نے آ کر رہنا ہے، اس لیے اس کا نام بھی واقع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیس لوقعتها، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کاذبہ، کوئی جھوٹ، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو رافعہ کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی۔ قیامت جب آئے گی تو کچھ لوگوں کو پستی میں اور کچھ کو بلندی، مطلب اس سے کسی کو ذلت مل جائے گی اور کسی کو عزت مل جائے گی، یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند کر دے گی اور نافرمانوں کو پست کر دے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز ہوں گے، کہاں؟ اللہ کے دربار میں، اور اہل کفر، اہل عصیان ذلیل و خوار ہوں گے۔ چاہے دنیا میں آج روپے پیسے کی وجہ سے بڑی عزت والے ہیں، دنیا میں بینک بیلنس کی وجہ سے اگر وہ عزت والے ہیں بھی، لیکن اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہوں گے۔
اذا رجت الارض رجا، جب بلائی جائے گی، اذا رجا جب ہلائی جائے گی، ارض زمین، رجا سخت ہلایا جانا، رج کے معنی حرکت و اضطراب یعنی زلزلہ، اور بسا وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جبال پہاڑ، بسا خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، ریزہ ریزہ تو جانتے ہیں پہاڑ یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت جب واقع ہوگی، فکانت تو وہ ہو جائیں گے ہباء منبثا، غبار پھیلا ہوا، غبار پھیلا ہوا، پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو کے جیسے گرد و غبار ہوتی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے ازواجن ثلاثہ، ازواج اقسام، ثلاثہ تین، اور تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، یعنی تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، تین جماعتوں، ازواجہ کے معنی ہے تین قسمیں، ویسے تو زوج ازواج جوڑے کو بولا جاتا ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں جانب والے، پس دائیں جانب والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہیں دائیں جانب والے، کیا خوب ہیں دائیں جانب والے، یعنی کیا خوب کا مطلب کیسے اچھے ہیں دائیں جانب والے، وہ اصحاب المشامہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشامہ، کیا ہی برے حال میں ہیں بائیں جانب والے، والسابقون السابقون، اور سب سبقت کرنے والے، وہ تو سب آگے ہی بڑھنے والے ہیں، بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اس سے مراد پیچھے جو تھا نا دائیں جانب والے، اس سے مراد عام مومنین ہے، کون ہے؟ عام مومنین، جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی، اور بائیں ہاتھ والے اس سے مراد کافر ہیں، جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ان کی بدبختی کی علامت ہوگی، ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کوئی رزلٹ جب ملتا ہے تو اس کے اوپر، کسی کے اوپر تو گرین پین سے سائن اور گڈ ٹک اور ایموجیز وغیرہ بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شاباش اور سٹارز دیے گئے ہوتے ہیں، اور جو بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کو ریڈ کلر میں سائن کر دیا جاتا ہے، انڈر لائن لگا دیا جاتا ہے، اور الارم مطلب لگ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے، تو پکڑتے ہی، اور پھر دوسری بات ہے سب سے بڑا سائن رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ، جس کو دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا اور جس کو بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا، ان کی خوش بختی اور بدبختی کی یہ علامت ہوگی، اور والسابقون السابقون، اور سبقت اور آگے والے ہیں، وہ تو آگے والے ہی ہیں، سبحان اللہ، ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب خاص سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے ہے جیسے کہتے ہیں کہ تو ہے اور زید زید ہے، اور اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے، ہم کبھی بات کرتے ہیں نا، کسی ٹیچر بات کرتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کی، ماں بات کرتی ہے کسی بچے کی، اچھا میرے لیے سارے بچے ہی بڑے اچھے ہیں، لیکن فلانا میرا تو فلانا ہے، وہ تو میری آنکھوں کا تارا ہے، بڑے اسٹوڈنٹ ہے لیکن میرا فلاں اسٹوڈنٹ تو کمال کا اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے وہ اصحاب المشامہ، یہ ہو گیا، اولئک المقربون، وہی لوگ سب قریب کیے ہوئے ہیں، کون سے؟ سابقون، دعا کریے اللہ ہمیں والسابقون السابقون کی لڑی میں شامل فرما دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ کہتے ہیں اولئک المقربون، وہی لوگ سب قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں ہیں، ثلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بہت تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یہاں غور کرنا ہے، سلہ
کیا ہے؟ سلہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو، ناممکن ہو جس کا گننا. کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں، اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیچھے پیچھے جتنے لوگ تھے وہ سلہ، اور آخر میں یعنی کہ یہ لوگ مراد، اور آخرین سلتم من الاولین. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے مراد آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگ ہیں، اور وقلیل من الاخرین تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، آخرین سے امت محمدیہ کے افراد مراد ہیں. مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور سارے کے سارے نبیوں کی اس میں امتیں، پھر ان کے زمانے کتنے لمبے جس میں اتنے انبیاء شامل ہوں گے. ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی بنسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے. امت محمدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ تھوڑا ہے، لیکن آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لمبا تھا. نبی بھی زیادہ تھے، ان کی امتیں بھی زیادہ تھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم جنتیوں کا نصف ہوں گے. آدھے، مطلب آدھے جنتیوں کا آدھ جو ہے نا وہ تم ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ آیت کے مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہوں گے. ایک حصہ، مطلب جتنی تعداد پہلے امتیوں کی ہوگی ان میں سے آدھا امت محمدیہ ہی جنتی ہوں گے. مگر یہ قول محل نظر ہے، اور بعض نے اولین اور آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں. اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی. امام ابن کثیر نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد امت محمدیہ ہی ہے، اور یہ زیادہ درست پتہ چلتا ہے. فی جنات النعیم، ٹھیک ہے، کیا ہوں گے؟ وہ جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے. بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور بہت سے تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے. علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. تختوں کی یعنی ایسے تختوں پر کہ وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. آج انگوٹھی پانا واسطے نہیں لابدی ہے. ایک انگوٹھی کو آج ایک انگوٹھی کے لیے کتنے سال کتنی مہینے لوگوں کو محنت کرنی پڑے، غریب بندے کو. ہاں، تو دیکھیں اللہ کی ذات ہے، اس نے وہاں پر آپ کو سونے کے تختوں پہ بٹھا دینا ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ نے ان نعمتوں پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ. متقین، سب ٹیک لگانے والے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. ٹیک کے لگا کے ایک دوسرے کے سامنے. اکیلا اکیلا بیٹھا ہو تو مزہ بھی نہیں آتا ہے نا. گھر میں آپ اکیلے صوفے پہ بیٹھے ہوں بہت خوبصورت بنا کر تو نہیں، جب تک آپ کے دائیں بائیں اگر صوفوں پہ کوئی 2-4 سہیلیاں آپ کی آ کے بیٹھے تو اس دن آپ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوش گپیاں اور سب کچھ. یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے مخلدون جو سب ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جانے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورۃ الواقعہ تو آپ پڑھتے ہی تھے، لیکن آج آپ کو جو پڑھنے کا مزہ ہوگا نا اللہ کی نعمتوں کا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو مزہ جب آتا ہے جب بات سمجھ آ رہی ہو. اچھا تو موزونہ جو تھے نا وہ ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ جڑے ہوئے، یعنی جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہرات سے جڑے ہوئے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد ہے
کہ وہ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں، نہ ان کے خد و خال اور قد و قامت میں کوئی تغیر واقع ہوگا، بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت میں رہیں گے جیسے نوجوان لڑکے. سبحان اللہ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، اکواب ہوں گے، اب خوروں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ اور سراہیوں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اور لبریز جام، شراب کے بہتے ہوئے چشمے. سبحان اللہ. اب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر میں اللہ نے کیا کچھ دینا ہے. اور اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی بھی، اکواب و اباریق وکأس من معین. اللہ کے اب خوروں کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ نے جو جگ اور جو جام آپ کے لیے بنایا ہے نا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ ہوگا کیسا. سبحان اللہ. تو دنیا میں اتنی اتنی وی آئی پی چیزیں جو آپ کو یاد رہتی ہیں، تو آخرت کی چیزیں کیسی ہوں گی. لا یصدعون، نہ وہ سب سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے انہا اس سے، ولا ینزفون، اور نہ وہ سب مدہوشی میں مبتلا ہوں گے. ایسا شراب ہوگا پینے کے لیے کہ جس سے نہ سر درد ہوگی، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، نہ عقل میں کوئی صدا کیا ہے؟ لا یصدعون. صدا ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدا. اور انصاف کے معنی ہے وہ فطور عقل جو مدہوشی کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، عقل میں جو فطور آتا ہے جس سے ماں بہن بیٹی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگا. ایسا شراب کے لبریز جام ان کو پلائے جائیں گے، بلکہ اس کے چشمے بہتے ہوئے، معین بہتے ہوئے چشمے ہوں گے شراب کے. سبحان اللہ. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل اس سے بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پھل اس سے جو وہ پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت پرندوں کا اس سے جو وہ چاہیں گے. وَحُورٌ عِین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی ہوں چھپا کر رکھے ہوئے. سبحان اللہ. مکنون جسے چھپا کر رکھا گیا، یعنی اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہوں نہ گرد و غبار اسے پہنچی ہو، اتنا چھپا کے موتی جو رکھا ہو. ایسی چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے. اور آج کل کی جو عورتیں ہیں نا، عورت کا معنی بھی پردہ ہے، چھپا کر رکھے جانے والی چیز، چھپی ہوئی. اور آپ ذہن میں رکھیے گا، ہر قیمتی چیز چھپی ہوتی ہے. ہر قیمتی چیز چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جو چیز چھپی ہوگی وہ قیمتی ہوگی. مریم نواز چھڈو، آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے، وہ چھپی تھوڑی ہے. ہاں جی، جج بھی عورت ہے آج کل. تو اب ہر چھپی چیز عورت ہوگی، ہر قیمتی چیز چھپی ہوگی. آپ نے کبھی گولڈ آپ کو کبھی ملا ہے؟ آپ لینے جاتے تو بغیر چھپانے کے ملتے ہیں؟ ہیرا ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ پیکنگ اچھی ہوگی. اور آپ بازار میں باہر جاتے ہیں، جو چیز اوپن ہوگی نا، آپ جلدی اس کو لینا نہیں پسند کرتے. کہتے ہیں کہ اس پہ جراثیم ہوں گے. ایک اوپن کینڈی پڑی ہوئی ہے، ایک بڑی خوبصورت پیکنگ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ پیکنگ والی لینا پسند کریں گے اور آپ اوپن نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ اوپن چیز پہ جراثیم ہوں گے. تو پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں یعنی بہو ہمیں نیک سیرت ملے، متقی ملے، پرہیزگار ملے، اچھی ملے، ہماری عزت اور قدر کرنے والی ملیں. ٹھیک ہے، لوگ خواہش ضرور کرتے ہیں لیکن مجبور ہیں، اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر رشتہ دیکھتے لیتے ہوئے جس طرح کی آ جائے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، سامان شاید زیادہ دے دیں گے، بینک بیلنس زیادہ ہے، اور گھر اس کے میکے کے پاس جائیداد زیادہ ہے. لالچ میں لوگ آ جاتے ہیں، کوئی گاڑی مل جائے گی یا کچھ اس طرح سے. باقی جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتے. آج کل خواہش سب کی ہوگی کہ ہمارے گھر کوئی اچھی آئے،
اور جو اوپن چیز ہوگی نا، اوپن عورت یوں کہہ لیں، اوپن عورت مطلب بے پردہ، ٹھیک ہے، اس کی وہ قدر نہیں ہوگی جو پردے والے کی جو قدر کر رہے ہوں گے. دل سے ہر کوئی قدر کرتا ہے پردے والے کی. تو وہ جو شمع سرعام لٹاتی ہے اجالے، اس شمع کے گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی. تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا، مگر نظروں میں بھی تو برداشت کی قوت نہیں رہتی. تو وہ حور عین، اللہ نے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں رکھی ہوں گی، اور وہ حور عین کون ہے؟ جو کہ مکنون ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چھپا کر رکھیں. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے یہ اس کا جو وہ کرتے تھے. سبحان اللہ، بدلہ ہے یہ اس کا جو وہ کرتے تھے. پتہ چلا کہ جو دنیا میں آپ نے کرنا ہے نا، آپ کو اس کا وہاں بدلہ ملنا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہیں وہ سب سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ لغو بات، ولا تاثیما، اور کوئی گناہ میں ڈالنے کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہوگی پکار سلاما سلاما، سلام ہو سلام ہو. یہاں وہاں بات صرف اور صرف کیا ہوگی؟ سلاما سلاما ہوگی. سبحان اللہ. واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہے دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود، بیریوں میں، مخضود کانٹے دور کی ہوئی، مخضود کانٹے کی ہوئی، یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں میں. بغیر کانٹوں کی بیریاں جو ہوں گی اس میں ہوں گے. سبحان اللہ. اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہ اب تک پیچھے ہم نے پڑھا تھا سابقین مقربین کا ذکر، اصحاب الیمین سے اب عام مومنین کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے جو تذکرہ ہوا تھا وہ سابقین کا تھا، اور اب تذکرہ سٹارٹ ہو گیا عام مومنین کا. کم تو کچھ اللہ نے ان کے لیے بھی نہیں رکھا. اللہ اکبر. وہ بغیر کانٹوں کے بیریوں میں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلوں میں تہ بتہ لگے ہوئے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سائے میں لمبا کیا ہوا، یعنی پھیلائے ہوئے سایوں میں ہوں گے، یعنی لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی ایک درخت کا ایک کیا ہوگا، ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال تک گھوڑا چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہہ سکتے، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھ سکتے ہیں. وماء مسکوب، اور پانی مسکوب بہتا ہوا، بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور وفاکہ، اور پھلوں میں ہوں گے کثیرہ وافر، لا مقطوعہ، نہ ختم کیے جانے والے، ولا ممنوعہ، اور نہ ان سے روکے جانے والے. مطلب پھل کبھی رکے گا ہی نہیں، ختم نہیں ہوگا. اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں. کبھی ملے تو کبھی سوکھا تو کبھی ڈوبا، ایسا نہیں ہوگا. کبھی گھر میں بہت کچھ آ گیا تو کبھی ایسا، ہر گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے، موسم گزر گیا تو یہ پھل بھی آئندہ فصل تک ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ پھل اس طرف فصل گل و لالہ کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وقت دستیاب ہوں گے. اس طرح ان کے حصول میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بستروں میں ہوں گے بلند کیے ہوئے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیے ان حوروں کو انشاء، خاص طور پر پیدا کرنا. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں. عُرُبًا أَتْرَابًا، پیاریاں. اترابا ہم عمر. اب دیکھیں، کنواریاں، پیاریاں اور ہم عمر، ساریاں تو خوبیاں بچ آ گئیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی
جنت کی حوریں کہ ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں، یہ ہے نا عروبہ، محبت والیاں، پیار کرنے والیاں، اور ہم عمر بھی ہیں۔ تو انشا نہ ہننا میں ضمیر کا مرجع اگرچہ قریب نہیں ہے، لیکن سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور حوریں عین مراد ہیں۔ حوریں ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے پیدا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو دنیاوی عورتیں ہوں گی وہ تو حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیویوں کے طور پر ملیں گی۔ حوروں کے علاوہ وہ تو اہل جنت کو بیویوں کے طور پر ملیں گی۔ ان میں بوڑھی، کالی، بد شکل جس طرح بھی ہوں گی، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا۔ دنیا کی عورت جو جیسی ہوگی وہ وہاں جنت میں ویسی نہیں ہوگی، اس کو جا کے پہلے اللہ نے نہلانا ہے۔ ایک باقاعدہ اسپیشل اس کا نام ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمے کا نام ہے، ذہن سے نکل گیا، اللہ نے وہاں نہلانا ہے ان کو، اور یہ ساری کالک، ساری میل، ساری چھائیاں، سارے دبے وہ ختم ہو جانے، سبحان اللہ۔ اور اتنی حسن و جمال اور خوبصورت والی ہو جائیں گی کہ نہ کوئی بوڑھی ہوگی اور نہ کوئی بوڑھی رہے گی، نہ کوئی بد شکل، نہ کوئی یعنی کہ کوئی اس طرح سے، بلکہ سب خوبصورت ہوں گی، سبحان اللہ۔ بلکہ سب حسین و جمیل کے ساتھ باقرہ کی حیثیت میں ہوں گے، کمواری کی حیثیت میں ہوں گی، سبحان اللہ۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی۔ اب یہاں غور کیجئے گا کہ جمع غفیر ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یعنی جمع غفیر پہلے لوگوں میں سے ہے، یعنی آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے، یا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔ اس کے بعد ہے وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فی سموم و حمیم، سخت گرم ہوا یعنی لو، وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، کون؟ بائیں ہاتھ والے۔ اس سے مراد اہل جہنم ہے، بائیں ہاتھ والوں سے مراد اہل جہنم ہے، جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ ان کی شقاوت ازلی کی یہ علامت ہوگی، ان کی ہمیشہ کی یہ بدبختی کی یہ علامت ہوگی۔ سموم آگ کی حرارت اور گرم یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گھس جائے۔ جب آپ کا یہاں ہوتا ہے نا موسم اپریل مئی کا، تو ایسے گرم ہوائیں لو پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ گرم ہوا کے تھپیڑے پڑتے ہیں، کہ جس سے آپ کی جو جلد ہوتی ہے وہ جھلس جاتی ہے، جو باہر سارا دن پھرتے ہیں۔ اور حمیم کھولتا ہوا پانی، یحموم احمو سے ہے، بمعنی سیاہ، بہت زیادہ سیاہ چیز، تو کہا جاتا ہے اسود یحموم، مطلب یہ کہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے۔ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، اور سائے میں ہوں گے سیاہ دھوئیں کے، سائے میں ہوں گے سیاہ دھوئیں کے۔ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑ لگائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے، یہ سایہ نہیں ہے، جہنم ہی کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمون سے ہے، حمیم ہمون سے ہے، جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہوما من سے ہے، جو کوئلے کے معنی میں ہے۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ آگ بھی سیاہ ہے، اہل نار بھی سیاہ روح ہوں گے۔ آگ بھی سیاہ ہے، جو آگ والے ہیں وہ بھی سیاہ ہی ہوں گے، جہنم میں جو کچھ بھی ہوگا سیاہ ہی ہوگا۔ دعا کیجیے اللہم اجرنا من النار،
اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ اس کے بعد کہا لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ خوش نما، نہ ٹھنڈا نہ خوش نما۔ کیا مطلب کہ جب وہ سیاہ دمے کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش ہے۔ سایہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے، فرحت بخش ہوتا ہے، تو وہاں جب وہ سیاہی میں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا، یعنی بلکہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کا دھواں ہوگا جس سے نہ تو کچھ نظر آئے گا اور نہ ان کو کوئی سکون ملے گا۔ انہم کانو قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سب تھے اس سے پہلے دنیا میں مترفین، سب اسودہ حال کیے ہوئے تھے۔ اسودہ حال کیا ہے؟ کہ وہ سارے غریب تھے؟ نہیں، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ نازوں میں پلے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اللہ اکبر، ایویں نہیں تھے، دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، دنیا کو ہی جنت سمجھتے تھے، اور کہا کرتے تھے اے جگ مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا، بس کر لو جو کچھ کرنا ہے، گزار لو جیسی زندگی گزار لیا، جمع کر لو جہاں جہاں سے کرنا ہے، لے لو جہاں سے لینا ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے، یہی کچھ ہے۔ یہ بڑے خوشحال مطلب نازوں سے پلے ہوئے لوگ تھے، مترفین۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ سب تھے اصرار کرتے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، شرک پر یہ لوگ اصرار کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم بے شک واقعی اٹھائے جانے والے ہیں۔ کہا کیا کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور بھلا کیا ہمارے سب پہلے آباؤ اجداد بھی وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک سب پہلے اور سب پچھلے، لمجموعون، جواب مل گیا کہ پہلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، لمجموعون، ضرور سب جمع کیے جانے والے ہیں، املا میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے سب گمراہو جٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھانے والے ہو درخت سے تھوڑ کے۔ تم جہاں سارے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو وہاں ہوگا کیا؟ تم کھانے والے ہو تھوڑ کا درخت۔ فمالئون منہ البطون، پھر تم سب بھرنے والے ہو اس سے پیٹوں کو، یعنی پھر تو اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نہایت بد ذائقہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگرچہ سخت ناگوار ہوگا، لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ آج کوئی ہڈی، کوئی پتھر، کوئی درخت کے پتے کھانا پسند کرتا ہے، لیکن جب بھوکا ہوتا ہے انسان تو پھر کیا کہتے ہیں؟ درختوں کے پتے کھا کر، کئی لوگوں کی آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی، کہتے درختوں کے پتے کھا کھا کر، گھاس پھوس کھا کھا کر ہم نے پیٹ بھرا تھا فلاں وقت میں، جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا تھا، تو ان لوگوں سے کہانیاں ذرا سنیں۔ اور آج کے مسلمان غزہ میں یہی سب کچھ کھانے کے لیے سب کچھ کھا رہے ہیں، اور بلکہ آپ کبھی غور کریں، ایک لڑکی کل میں دیکھ رہی تھی، چیریٹی مل رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی ہم پہلے ایسے نہیں تھے، ہم تو چیریٹی کیا کرتے تھے، چیریٹی دیا کرتے تھے، خیرات دیا کرتے تھے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پر بھی ایسا دن آ جائے گا کہ ہم چیریٹی لیں گے اور لائنوں میں کھڑے ہو کر، اور اس سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا، کہ ظالم وہاں تک کھانا نہیں پہنچنے دے رہے،
اور برتن لے کر کہ ایک گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو چھوٹا سا ایک برتن ہے جس میں انہوں نے ڈالے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اسی حساب سے ڈالنے کے پورے بھی کرنے. تو وہ کہتی کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا دن ہم پہ بھی آئے گا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ برے وقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ میں مسلمانوں کی اللہ اپنی خاص غیبی مدد فرمائے. اور اس کے بعد ہے یہ جہنمی کیا کریں گے، اس سے پیٹ بھریں گے. اور فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پینے والے ہوں گے اس پر، سب پینے والے ہو اس پر من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. اور فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو. فشاربون شرب الحیم، پھر پینے والے ہو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح. یعنی پھر پینے والے بھی وہ پیئیں گے بھی کیسے، پیاسے اونٹوں کی طرح. پیاسا اونٹ ہیم، احیم کی جمع ہے. ان پیاسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو خاص بیماری کی وجہ سے پانی پیے جاتے ہیں، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی. کسی خاص بیماری کی وجہ سے پانی پر پانی پیے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں. مطلب یہ ہے کہ زقوم کھانے کے بعد پانی بھی اس طرح نہیں پیو گے جس طرح عام معمولی پانی ہوتا ہے یا عام معمول ہوتا ہے، بلکہ ایک تو بطور عذاب کے تمہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی، دوسرا تم اسے پیاسے اونٹوں کی طرح پیے جاؤ گے پیے جاؤ گے پیے جاؤ گے، لیکن تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. استغفر اللہ. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن. کن کی؟ بائیں ہاتھ والوں کی، یعنی جہنمیوں کی. نحن خلقناکم، ہم ہی نے پیدا کیا تمہیں. فلولا تصدقون، تو کیوں نہیں تم سچ مانتے. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں نہیں سچ مانتے. اللہ اکبر. غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو، یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد ہے افرأیتم ما تمنون، پھر بھلا کیا تم نے دیکھا جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو. جو تم نطفہ، یعنی تم یہ بتاؤ جو منی یا نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم سب پیدا کرتے ہو اسے، ام نحن الخالقین، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. یعنی کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں تمہارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں جاتے ہیں، ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم. نحن قدرنا، ہم ہی نے مقرر کر دیا ہے، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ہرگز عاجز. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا. چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی رہ گیا ہو، کوئی 200-400 سال اللہ نے پتہ ہی نہیں لگا؟ کوئی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. الا ان نبدل، اس پر کہ ہم بدل کر لے آئیں لوگ، امثالکم، تمہارے جیسے، وننشئکم، اور ہم پیدا کر دے تمہیں، فی ما تعلمون، ایسے جہان یا صورت میں جسے تم نہیں جانتے. نحن قدرنا علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جسے تم بالکل بے خبر ہو. یعنی تمہاری صورتیں مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں.
ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى تم جان چکے پیدائش کو اولا پہلی دفعہ کی، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، جس کا تمہیں علم ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ افرأیتم ما تحرسون پھر بھلا کیا تم نے دیکھا، غور کیا، جو تم سب تحرسون بوتے ہو، جو تم سب بوتے ہو، یعنی زمین میں جو تم بیج بوتے ہو، اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو یا پھر بتاؤ تمہارے کسی ہنر کا نتیجہ ہے؟ کیا ہے بتاؤ؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ کیا تم سب اگاتے ہو اسے یا ہم اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور کر ڈالیں اسے حطاما ریزہ ریزہ، جو چیز اگی ہے نا ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ پھر تم رہ جاؤ تفقہون سب حیرت سے باتیں بناتے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے غزہ کو تو اسرائیلیوں نے کیا ہے، اور لاس اینجلس کو کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے ریزہ ریزہ کر دیا، سب کچھ خاک میں ملا دیا سب کچھ۔ تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بے شک ہم یقیناً سب تاوان ڈال دیے گئے ہیں، یقیناً ہم سب تاوان ڈال دیے گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کر اسے ٹھیک کیا، انسان تو یہی سمجھتا ہے نا، پھر بیج ڈالا، پھر اسے پانی دیتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ اسی سال میں جب دھان کی فصل، چاول کی فصل اٹھائی تو لوگوں نے یہی کچھ کہا ہے کہ اتنی محنت کی ہے لیکن آندھی آئی تھی، شاید یہ بارشیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے سموگ، ہاں بالکل سموگ تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ سارا خرچ اور محنت ایک تاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ تاوان کہتے ہیں چٹی کو، کہ چٹی ہمیں بھرنی پڑی۔ ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے بلکہ یوں ہی ضائع ہو جائے، یا زبردستی اس سے کچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم سب محروم ہو گئے ہیں۔ افرأیتم الماء پھر بھلا کیا تم نے دیکھا، غور کیا پانی کو، الذی تشربون جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ کیا تم نے اسے اتارا ہے، من المزنی بادل سے، ام نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بتاؤ نا ذرا، جو تم پانی پیتے ہو یہ بادلوں سے ہم نے اتارا ہے کہ تم اتارتے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اگر ہم چاہیں تو کر دے اسے اجاجن سخت کڑوا، فلولا تشکرون تو کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ ہم چاہیں تو پانی کو ہی کڑوا بنا دے۔ افرأیتم النار التی تورون تو پھر تم نے دیکھا آگ کو جو تورون تم سب جلاتے ہو، اانتم انشاتم کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے، شجرتا اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون یہ ہم پیدا کرنے والے، یعنی درختوں کو جن سے تم آگ جلاتے، جب سوکھ جاتے تو تم آگ جلاتے ہو نا، تو یہ درخت ہم نے پیدا کیے یا تم نے پیدا کیے؟ نحن جعلناہا ہم ہی نے انہیں بنایا ہے، تذکرۃً ایک نصیحت، ومتاعا للمقوین اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے، للمقوین مسافروں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیے مقوین کہا، متاعا للمقوین، مقوین کیا ہے؟ مقوین مقوی کی جمع ہے، قواء یعنی خالی صحرا میں داخل ہونے والا مسافر۔
مراد اس سے مسافر ہے، یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں میں ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مقوی سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہو، اور یعنی اس میں امیر، غریب، مقیم، مسافر سب آ جاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ اس لیے حدیث میں جن 3 چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ 3 چیزیں پانی، ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی شامل ہے۔ پانی، گھاس اور آگ، تینوں چیزوں سے کسی کو منع نہ کرو، اس سے لوگوں کو نہ روکو۔ پانی سے کوئی آپ کے گھر سے پانی لینے آتا ہے تو آپ پانی سے نہیں روک سکتے، آگ سے بھی کسی کو نہ روکو اور گھاس وغیرہ سے بھی نہ روکو۔ گھاس وہ چارہ ہے جو ہمارے جانور کھاتے ہیں، اور گھاس جو ہوتی ہے اس سے غریب لوگ جنہوں نے جو پرچیز نہیں کر سکتے بینسوں کا چارہ وغیرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جا کر نکالتے ہیں مختلف زمینوں سے اور لا کے اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ لیکن وہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کے لیے رولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بنائی ہیں، جو جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے۔ اب غریب لوگ جو پرچیز نہیں کر سکتے تو وہ اسی طرح سے سارا دن گھاس پھوس اکٹھی کرتے ہیں اور شام کو لا کے اپنے جانوروں کو، اور وہ دودھ وغیرہ بیچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں جو منع کی گئی ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ آگ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں، پس میں فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ فلا اقسم میں لا یہاں زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا یہ زائد نہیں ہے بلکہ ما قبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے۔ یہ قرآن کہانت یا شاعری نہیں ہے، بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور کہاں کیا ہے، وَإِنَّهُ یہی ہے نا، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک لَقَسَمٌ البتہ قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے، عظیم بہت بڑی، کون سی؟ ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، مطلب کہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے۔ مواقع النجوم سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں، یعنی نجوم قرآن کی آیات اور مواقع قلوب انبیاء۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بتدریج اترنا، اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جڑنا مراد لیا ہے۔ واللہ اعلم، ٹھیک ہو گیا۔ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ یقیناً قرآن ہے بڑے رتبے والا، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، مکنون چھپی ہوئی۔ اب کتاب آپ اوپن رکھ سکتے ہیں، کتاب دیکھیں اس کو آپ اگر آپ اس کو جلد کے بھی اندر آپ اس کو اس طرح کریں گے، قرآن کو بند کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا، چھپ جائے گا، مکنون ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر غلاف چڑھا دیتے تو پھر بھی یہ مکنون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور خانہ کعبہ قیمتی ہے، قیمتی ہے، تو وہ بھی مکنون ہے کہ نہیں ہے؟ مکنون ہے، اس کے اوپر غلاف دے کے اس کو مکنون کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو قیمتی ہوگی وہ مکنون ہوگی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں قیمتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ قیمتی ہیں تو مکنون بنا لیں، نہیں قیمتی ہیں تو پھر آپ ظاہر کر لیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر سب پاک کیے ہوئے لوگ، یعنی الا المطہرون، سب پاک کیے ہوئے لوگ یعنی فرشتے نہیں چھوتے اسے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے، اور پاک لوگوں سے مراد یہاں فرشتے ہیں، اور بعد نے اس کا مرجع قرآن کریم کو کہا ہے کہ یہ قرآن، اس کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے،
یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہے۔ کس کو سمجھ آئی ہے؟ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ بعد نے اس آیت میں نفی کو بمانے نہیں لے کر یہ کہا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دو معنی آپ نے کیے، نہیں جسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ اس سے مراد لوگوں نے عام معنی لیا ہے کہ جسے بے وضو کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نفی بمانا نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے، اس کو کوئی چھونے یا چھونے کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا۔ البتہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، لا ولا یمس القرآن الا طاہرا، صرف پاک شخصی قرآن کو چھوئے، صحیح ہے، لیکن یہ اپنے مفہوم میں واضح نہیں ہے، کیونکہ اس طہارت سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہے۔ اسے کیا پاک ہونا ضرور؟ ہاں، کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہو سکتا ہے، جس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا، صحیح بخاری۔ اچھا جی، اور یہاں ناپاکی سے مراد وہی کفر و شرک کی ناپاکی ہے جس کی نفی ایک مومن سے کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے ایک جنبی مومن بھی پاک ہے، ایک جنبی مومن بھی پاک ہے، ورنہ جنابت وغیرہ کی ناپاکی اس کو بھی لاحق ہوتی ہے، اور اس کے حکام اس کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال محدثین بے وضو شخص کے لیے قرآن چھونے کو ناجائز کہتے تھے۔ کون سے محدثین؟ ائمہ اربعہ اور بہت سے فقہا اور محدثین۔ حائضہ اور نفاس والی کا زبانی قرآن پڑھنا درست ہے، کیونکہ اس کی ممانت کی کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، تاہم جنبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے، اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے کہ باوضو ہو کر قرآن پڑھنے اور چھونے کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ باوضو ہو کر قرآن کو پڑھا اور چھوا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد ہے تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بھلا کیا تو اس کلام سے تم مدہنون سب بے پرواہی کرنے والے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم سب بناتے ہو اپنی روزی کو، انکم تکذبون، کہ بے شک تم سب جھٹلاتے ہو اسے۔ اب غور کیجئے، یہاں کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھتے ہو؟ یعنی حدیث سے مراد قرآن ہے، مداہنت وہ نرمی جو کفر و نفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے، حالانکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے، یعنی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کر رہے ہو، حالانکہ یہ قرآن جو مذکورہ صفات کا حامل ہے اس لائق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے، اسے نہایت خوشی سے قبول کیا جائے، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جٹلاتے پھرو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں جب جان پہنچ جاتی ہے حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے تم سے، ولکن لا تبصرون، اور لیکن تم تو نہیں دیکھتے ہو، لیکن تم مطلب مرنے والے اور اس کی حالت نزا کو دیکھتے ہو، لیکن اس کی موت کا ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت تم نہیں رکھتے ہو، کہ رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم ہو سب غیر محکوم، تو ترجعونہا، تم سب واپس لے آتے اس کو، یعنی روح کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں،
اگر تم محکوم نہیں ہو، تم پر کسی کا حکم نہیں ہے، غیر مدینین، غیر محکوم ہو، مطلب تم پر کسی کا حکم نہیں چلتا، تم خود اپنے یعنی اپنی مرضی سے تم جو کچھ کر سکتے ہو، اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو واپس لٹا کے دکھاؤ۔ کون سی روح کو؟ جس کو ہم تمہارے سامنے نکال رہے ہیں۔ دانا یا دین جو ہے نا کہ معنی ہے ماتحت ہونا، دوسرے معنی ہے بدلہ لینا، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں ہے جس کے تم زیر فرما اور ماتحت، یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لٹا کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے، تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے، اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ فَأَمَّا ان کان من المقربین، پھر لیکن اگر وہ ہوا اللہ کے مقرب لوگوں میں سے، فروحم و ریحان و جنت النعیم، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور جنت ہے نعمت والی، سبحان اللہ۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور لیکن اگر ہوا وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام اللہ کا، تو سلامتی ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ واما ان کان من المکذبین، لیکن اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی ہے گرم کھولتے ہوئے پانی، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وتصلیۃ جحیم، اور دکیلا جاتا دوزخ میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ واقعی حق ہے جو یقینی ہے۔ جو کچھ آپ نے سن لیا ہے نا، 3 لوگوں کا تذکرہ سنیں، ٹھیک ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو کچھ سنا ہے نا، یہ واقعی حق ہے جو یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سورہ واقعہ مکمل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔